الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه قابل احترام بزرگوں، محترم دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں کچھ انبیاء اور رسول کا تذکرہ فرمایا ہے۔ رسولوں کا تذکرہ قرآن میں اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ نبی کو تسلی ہو۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے جو آپ کی طرف وحی کو بھیجا ہے یہ وحی کا سلسلہ وحی اسی طرح ہے جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ہم نے وحی بھیجی، والنبیین من بعد، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بھی بہت سارے انبیاء کے پاس اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجی۔ تو گویا کہ ایک تسلسل ذکر ہوا ہے، ایک سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، نبی کی تسلی کے لیے، نبی کی تشفی کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، وہی ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھی بھیجی ہے اور ان کے بعد جو انبیاء آئے ہیں ان کے پاس بھی اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی کا انسانوں کے ساتھ ربط اور سلسلہ وہ
پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کی طرف سے پیغامات بھیجے جاتے رہے ہیں انسانوں کے لیے. ان کو اپنا قبلہ درست کرنے کے لیے اور ان کو راہ مستقیم پر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً قوانین نازل فرمایا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آئی تو ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کوئی دنیا نہیں دیکھی تھی اور ایک عجیب سی کیفیت اور ایک عجیب سا منظر ان کے سامنے پیش آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتقاضۂ بشریت گھبراہٹ کے شکار ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو تسلی دی گئی، تشفی دی گئی کہ آپ چنے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے پیغامات کے لیے اور اللہ رب العزت کی طرف سے رسالت کے لیے آپ کا انتخاب ہو چکا ہے. تو کبھی قرآن میں ان کو خطاب ہوا یا ایھا المزمل، کمبل اوڑھ کے بیٹھ گئے تھے. قم اللیل الا قلیلا، اور کبھی اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، کمبل پر کمبل اوڑھ کر بیٹھ گئے تھے. اللہ رب العزت فرمایا جو کام آپ کو دیا گیا ہے اس میں بیٹھنا نہیں ہے، قم، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، بتاؤ لوگوں کو ان کی زندگی کے اندر کون کون سی غلطیاں ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول کو اللہ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنی قوم اور اپنی امت کو یہ بتا دو. قم فانذر وربک فکبر، اللہ کی بڑائی بیان کر ان کے سامنے، ان کو بول دو کہ تمہارا رب جو ہے وہ بڑا ہی عظیم الشان ہے. اور وثیابک فطہر، اور یہ ہے کہ کپڑوں کی پاکی کا خیال کر کہ کپڑے ناپاک نہ ہو، کپڑے گندے نہ ہو. نماز کے لیے بالخصوص اہتمام ہوتا ہے کپڑے کے پاکی کا. صاف اور پاک کپڑے پہن کر ایک آدمی نماز پڑھے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو پورا کرنے کی ایک صورت ہے. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص میلے کچیلے گندے کپڑوں میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو دوسرے لوگوں کو اس سے کراہت محسوس ہوتی ہے. خاص طور پر یہ گرمی کا موسم ہے، گرمی کے موسم میں انسان کو پسینے آتے ہیں اور آج کل کے خواتین بھی اللہ معاف کرے، کپڑے دھونا ان کا کیا ہوتا ہے، مشین میں ڈال دیا، مشین سے نکال کے دوسرے مشین میں ڈال دیا اور لپیٹ کے رکھ دیا تو اچھی طرح سے وہ سوکھ نہیں پاتے ہیں، یا پھر اس کے اندر وہ جو کیمیکل وغیرہ ہوتے ہیں رہ جاتے ہیں اور جب اس کے ساتھ پسینہ ملتا ہے تو پھر بدبو اور بڑھ جاتی ہے. میں نے یہاں پر کئی دفعہ اس طرح سے نوٹس کیا ہے کہ بعض ہمارے، الحمدللہ اب تو ایسا نہیں ہے، لیکن کچھ وقت پہلے ایک آدمی ایسا تھا کہ جب وہ دروازے سے وہاں داخل ہوتا تھا تو میں یہاں پر محراب میں بیٹھ کر اس کی بدبو کو محسوس کرتا تھا، اور جب صف میں کھڑے ہوتے تھے تو بس جیسے تیسے کر کے نماز پڑھا لیتے تھے، فوراً سے نکل جاتے تھے. شریعت کہتی ہے وثیابک فطہر، کپڑے پاک رکھو، بدن بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہو. اس لیے بعض ائمہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کو بھی حکم دیا تھا کہ جب تم میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو اس سے پہلے غسل کر لیا کرو. لہذا ائمہ مجتہدین میں سے بعض فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن غسل کرنا فرض ہے،
اور فرض اس لیے کہا کہ پیغمبر علیہ السلام نے حکم دیا ہے، تو جس چیز کا پیغمبر حکم دے دیتا ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ دوسرے مجتہدین کہتے تھے کہ وہ وقت کی ضرورت تھی، مسجد چھوٹی ہوتی تھی، چھت نیچے ہوتا تھا، اور اس وقت عام طور پر لوگوں کے کپڑے جو پہناوا ہوتا تھا وہ اون کا کپڑا ہوتا تھا، اون کا بنا ہوا کپڑا ہوتا تھا، موٹے کپڑے۔ لہذا جب سب لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور مسجد کے اندر، چھوٹی سی مسجد اور چھت اس کے نیچے ہے، ایک حبس ہو جاتا تھا، ایک بدبو پھیل جاتی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ بھئی غسل کر کے آیا کرو۔ اور بعد میں جب زمانہ تبدیل ہوا اور لوگوں کے پاس مال اور برکات جمع ہوئے، پھر لوگوں کا پہناوا بھی بدل گیا، مسجد کی تعمیر بھی ہوئی، لہذا پھر وہ شکایت نہیں رہی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ اگر غسل کر کے آؤ گے تو بہت بہتر ہے، نہیں تو وضو کر کے اگر آتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلے کے لیے حکم الگ تھا، بعد کے لیے حکم پھر تبدیل ہوا۔ اس وجہ سے بعض مجتہدین کہتے ہیں کہ جمعے کے دن، عید کے دن، احرام کے لیے، یہ تمام مواقع ایسے ہیں جس میں غسل کرنا سنت ہے۔ یہی صورت ایسی سبزیوں کے استعمال کا بھی ہے جس سے انسان کے منہ سے بدبو جاتی ہو، تو وہ کھا کر بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکید فرمائی ہے کہ نماز کے اوقات میں اس کو استعمال نہ کیا جائے، جیسے کہ لہسن ہے، پیاز ہے، اس کو نمازوں کے اوقات میں استعمال نہ کیا جائے۔ اب حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں: من اکل من هذه الشجرة النتن، جس نے اس بدبودار درخت میں سے کچھ کھا لیا، فلا يقربن مصلانا، تو وہ مسجد میں نہ آئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے لہسن اور پیاز کھا لیا تو وہ مسجد بالکل نہ آئے اور وہ کہہ دے کہ بھائی مجھے مسجد جانے کی اجازت نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس میں بتانا کچھ اور ہے۔ بتانا یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات میں یہ چیز مت استعمال کیا کرو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا: من وجد ساعتن، جس آدمی کی استطاعت ہو، ولم یضحی، اور اس نے قربانی نہیں کی، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ پھر عیدگاہ میں نہ آئے، کیونکہ اس کی عید کوئی عید نہیں ہے۔ یہ عید جس کو ہمارے ہاں ایک تہوار کے طور پر اور ایک خوشی کا موقع تصور کیا جاتا ہے، تو یہ خوشی کی بنیاد اور تہوار کی بنیاد اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و ثواب کی وجہ سے ہے۔ ہمیں اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ عام طور پر ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ روزے ختم ہو گئے لہٰذا اب اگلا دن عید کا ہے، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ ذی الحج کے 10 دن گزر گئے، 9 دن گزر گئے، تو لہٰذا 10واں دن جو ہے وہ عید کا ہے۔ بھائی عید ایسے ہی نہیں بنی، عید بنی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اجر و ثواب کا موقع فراہم کرنا، یعنی اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا موقع دیا گیا ہے، جیسے عید الفطر میں ہے ویسے عید الاضحیٰ میں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی موقع کے لیے انسان کو خوشی کی تلقین کی ہے کہ وہ خوش ہو جائے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی مہربانی ہے، بڑی شفقت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا: رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیکوکار لڑکا دے دے، اچھا لڑکا، تابعدار لڑکا دے دے، نیک صالح لڑکا دے دے۔ دعا جب کرے اولاد کے لیے تو نیک اور صالح کی دعا کرے، ورنہ بدکار اولاد
یا تو ماں باپ کی زندگی مشکل بنا دیتا ہے اور یا پھر ماں باپ کو بھی اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے، لہذا ان کے ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اولاد نیک اور صالح ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ نیک و صالح اولاد جس کی ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ جس کی اولاد نیک ہو وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہی رہتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے۔ جب تک نیک اور صالح اولاد قائم رہتی ہے اور پھر وہ نیک اور صالح اولاد اپنے پیچھے اور نیک صالح اولاد کو چھوڑتے ہیں تو یہ زندگی کا تسلسل، اعمال کا تسلسل برقرار رہتا ہے۔ انسان کی نیکیاں کیسے بڑھتی ہے؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ۔ قرآن کے الفاظ کا ظاہری مطلب یہ ہے، اللہ فرماتے کبھی ہم کسی کی زندگی بڑھا دیتے ہیں، کبھی کسی کی زندگی ہم گھٹا دیتے ہیں، یہ سب کچھ ایک کتاب مبین کے اندر لکھا ہوا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا کسی کی زندگی گھٹتی ہے بڑھتی ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پیچھے صالح اور نیک اولاد چھوڑ دیتا ہے اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ زندگی نام ہے انسان کا خیر کے اعمال کرنے کا۔ ایک انسان نیک ہے، صالح ہے، یہ زندہ ہے۔ ایک آدمی بدکار ہے، خطاکار ہے، تو اس کا زندہ ہونے سے زیادہ اس کا مرنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جب تک یہ زندہ رہتا ہے تب تک اپنے گناہ بڑھاتا ہے۔ لیکن ایک امید یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو توبہ کرنے کی توفیق مل جائے، ایک یہ امید کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے کسی بھی آدمی کو اس کے گناہ کی وجہ سے قتل نہیں کیا جا سکتا ہے کہ چلو یہ آدمی بڑا گناہ گار ہے تو اس کو قتل کر دیتے ہیں تاکہ اس کے شر سے بھی لوگ بچ جائے اور یہ خود اپنے گناہوں کے اندر بھی آگے نہ بڑھے۔ یہ ایک الگ چیز ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کرنے کی توفیق دے دے، تو یہ بھی ایک امکانی صورت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اپنے پیچھے نیک صالح اولاد چھوڑتا ہے یہ آدمی گویا کہ اس کی زندگی بڑھ گئی۔ اور اولاد کی نیکی یہ ماں باپ کے دخل کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ دو چیزیں ہیں نا، یا تو والدین ہی اولاد کی نیک تربیت کر لیتے ہیں یا پھر والدین کے رہتے ہوئے اولاد نیکی کا راستہ اپنا لیتے ہیں، والدین اس پر راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں سبب ہے اس کے، اور یہاں سے ماں باپ کی زندگی بڑھ جاتی ہے۔ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ۔ تو نیک اور صالح اولاد، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ مجھے نیک بچہ چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں اولاد عطا کر دی۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، اور پھر اللہ فرماتے کہ جب اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو گئے کہ دوڑنے لگے، قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارى فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا، ان اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اللہ کا حکم ہے۔ پیغمبر کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ کون سا خواب کیا معنی رکھتا ہے۔ فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر،
اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ابا جان افعل ما تؤمر، تم وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، آپ وہی کرے جو اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے کہ میں اللہ کے حکم کے اوپر صبر کرنے والا ہوں، اللہ کے حکم کے اوپر میں صابر رہوں گا۔ جب اللہ کا حکم ذبح کرنے کا ہے تو میں خود آپ کے سامنے لیٹ جاؤں گا اور آپ میرے گلے کے اوپر چھری پھیر دیں۔ یہ انبیاء کی مثال ہے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اور انہوں نے اس حکم کو قبول کیا، یہ 3 دن جو ہے نا حج کے، یہ 3 دن، یہ ان 3 دنوں کا قصہ ہے، انہی 3 دنوں کا قصہ ہے، 8، 9 اور 10 ذی الحج کا قصہ ہے یہ۔ اسلم وتلہ للجبین، ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا اور چھری لے کر ان کے گلے کے اوپر پھیرنے والے تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، اللہ فرماتے ہم نے کہا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تمہیں جو حکم دیا گیا تھا وہ پورا کر لیا ہے، صدقت الرؤیا۔ اب اولاد کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمارے لیے خوشی کا موقع یہ بھی ہے کہ اولاد کا ذبح کرنا کینسل ہو گیا، اسی لیے یہ عید کا دن ہے، اسی لیے خوشی کا دن ہے کہ اولاد کو ذبح کرنے کا حکم جو تھا وہ ٹل گیا، لہذا مسلمان اس دن خوشی مناتے ہیں۔ ہمیں تو نہیں پتا ہوتا ہے کہ بھائی ہم کیوں عید منا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے۔ اور اگر اللہ کا حکم برقرار رہتا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبیحہ اگر اللہ تبارک و تعالی اس طور پر قبول کرتے کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیا جاتا، یہ دیکھیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی آزمائشوں سے بھرپور گزری ہے۔ سب سے پہلے پیدا ہوئے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اللہ فرماتے ہیں آپ بتا دیجئے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، امت کو بتانا مقصود ہے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے پوچھا اپنے والد سے ما تعبدون، تم کس چیز کو پوچھتے ہو، کس چیز کی عبادت کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت آزر جو تھے وہ کافر تھے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے یہی فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ بعض لوگوں نے بڑی لمبی لمبی تعویلات پیش کی ہے کہ نبی کا والد کبھی یہ کافر نہیں ہو سکتا، یہ سب کچھ وہ، لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف اور برملا ذکر فرمایا ہے أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، تاکہ تم لوگ بتوں کو خدا بنا رہے ہو، تم نے بت کو خدا بنا لیا ہے۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، مجھے تو لگ رہا ہے کہ تم اور تمہاری پوری قوم یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی بت اور کوئی پتھر خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو تراشا، تو بھائی اگر پتھر ہی کی عبادت کرنی ہے تو پھر کسی پہاڑ کی عبادت شروع کرو، بڑا پتھر ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ بھاری بھرکم پتھر ہوتا ہے، پوری زمین کو روکا ہوا ہے، تو بھائی پہاڑوں کی پھر عبادت کرو نا۔ یہ کیا بات ہوئی، اتنی سی مورتی بنا کر اس کی عبادت میں لگ گئے، یا قد آدم مورتی بنا کر اس کی عبادت میں لگ گئے، تو در حقیقت تو یہ پتھر کی عبادت ہے، اور جب پتھر کی عبادت کرنی ہے تو کسی پہاڑ کے پاس جاؤ، اس کی عبادت شروع کرو، اس میں بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ تم اور جو بھی لوگ
تمہارے ساتھ اس طرح کی عبادت کے اندر لگے ہوئے ہیں یہ گمراہی میں ہے. اور یہاں پر اللہ فرماتے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اپنے والد سے ما تعبدون، کیا کر رہے ہو، کس کو پوچھ رہے ہو، کس کی عبادت کر رہے ہو. قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، کہنے لگے کہ ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم یوں ہی کرتے رہیں گے. غیر اللہ کی تعظیم اس درجے میں کہ اللہ تبارک و تعالی کے برابری کے درجے میں، یہ بھی شرک ہے. کسی کی تعظیم کرنا. اور غیر اللہ کی تعظیم کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے، اس کو کھانے پینے کے اسباب اور سہولیات مہیا کر دیتا ہے، اسباب مہیا کر دیے، اور یہ سمجھنے لگا کہ نہیں یہ رزق تو اس نے مجھے دیا، اللہ نے نہیں دیا، اور اس کی ویسے تعظیم کرنے لگ جائے جیسے تعظیم اللہ کی ہونی چاہیے، تو یہ بھی شرک ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میں کبھی کسی مشرک کو معاف نہیں کروں گا، اللہ کا وعدہ ہے. تو بھائی جو شرک کے آس پاس کی چیزیں اس سے بھی پھر بچے آدمی، قریب ہی کیوں جائے، اس کے قریب کیوں جائے بھائی؟ شرک ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، لہذا پھر اس سے بچنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی، اللہ نے قبول کر لی، اور اللہ جل شانہ نے ایک مینڈا بھیجا اور کہا کہ اس کو ذبح کر لیا. جنت سے مینڈا آیا اور اس کو ذبح کر لیا، اور اللہ جل شانہ نے اس آزمائش کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائی. تو پہلی آزمائش یہ ہوئی جب پیدا ہوئے، اور جب دیکھا کہ لوگ تو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں تو کہا کہ یہ تو سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ بت بھی تب خدا بن گیا جب انہوں نے اس کو بنا دیا، اور جب بت نہیں تھا تو تب یہ خدا بھی نہیں تھا. بھائی آپ راستے میں سے کوئی پتھر اٹھا لیتے ہیں اور اس پتھر کو خراش تراش کر کے اس کو ایک شکل دے دیتے ہیں، اور پھر اس کو اپنے سامنے رکھ کر اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں کہ یہ خدا ہے. تو کیا خدا نے خود بتایا ہے کہ میری شکل ایسی ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ جن شکلوں کو یہ بناتے ہیں اور جن کو یہ پوجتے ہیں، یہ شکل کوئی اچھے لوگوں کی تھی ہی نہیں. تاریخ اس کے اوپر یہ گواہی دیتا ہے کہ پہلے اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی بھی مرد یا عورت کسی کے سامنے بیٹھ کر اپنی تصویر بناتا. تو لہذا زمانے کے اندر جو آزاد اور بدکار لوگ ہوتے تھے وہ اس بات کے لیے تیار ہو جاتے کہ ٹھیک ہے صحیح ہے تم ہماری تصویر بنا لو. وہ تصویر بنا کر پھر اس کو کہا کہ یہ خدا کی تصویر ہے. بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور بہت ہی خطرے میں ہے. قال هل يسمعونكم اذ تدعون، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے پوچھا هل يسمعونكم، کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں، اذ تدعون، جب تم اس کو پکارتے ہو، تم جب پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں جس کی تم عبادت کر رہے ہو. او ينفعونكم او يضرون، یا تمہیں یہ کوئی نفع دے سکتے ہیں یا تم سے کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہنے لگے ہمیں تو اور کچھ نہیں پتا لیکن ہم نے اپنے باپ داداؤں کو دیکھا ایسا ہی کرتے تھے. كذلك يفعلون. قال افرأيتم انتم وآباؤكم الاقدمون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں اس بات کے اوپر غور نہیں کرنا چاہیے کہ اگر تمہارے باپ دادا بھی گمراہی کے اوپر تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم باپ دادا کی وجہ سے خود بھی گمراہی کے اوپر چلو گے.
جیسے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کے کسی گناہ کے اندر جواب دہ نہیں ہوگا اگرچہ اولاد کی محبت نے باپ نے گناہ کا راستہ اختیار کیا ہو. ہمارے ایسا ہوتا ہے نا کہ اولاد کی خوشی کے لیے وہ غلط راستہ اپنا لیتے ہیں, غلط راستے پر چل نکلتے ہیں. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اس سے پوچھا جائے گا تو کیا اولاد کہیں گے کہ ہمیں سزا اس کی دے دی جائے کیونکہ ہماری محبت میں یہ کیا ہے؟ ایسا تو کبھی بھی نہیں کریں گے. اولاد کہیں گے تم جانو تمہارا کام جانے, تم نے کیا تھا جبکہ تمہیں پتا تھا کہ یہ غلط ہے. اسی طرح باپ بھی اپنے اولاد کے لیے کسی گناہ کے اندر بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوں گے. اگر کوئی آدمی اللہ کے سامنے یہ کہتا ہے کہ اے میرے رب, میں بتوں کی عبادت اس لیے کرتا تھا یا میں قبروں کی عبادت اور سجدے اس لیے کرتا تھا کہ میرا باپ کرتا تھا, تو اس سلسلے میں باپ کو تو نہیں پکڑا جائے گا, باپ اپنے گناہ میں پکڑا جائے گا, لیکن بیٹے کے گناہ میں باپ کو نہیں پکڑا جائے گا. اگر باپ نے اس کی تعلیم اور تربیت پوری کی ہے تو پھر اس کی پکڑ نہیں ہوگی. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي. اچھا, قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ. تمہیں غور کرنا چاہیے, جس کی تم عبادت کر رہے ہو, جس کو تم پوج رہے ہو, تم اور تمہارے ماں باپ, ان کے پاس کیا جواب ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے پکڑ ہوگی. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کی کامیابی کی صورت میں امت کو حکم دیا کہ وہ بھی قربانی کرے, جانور کو ذبح کرے, اور جو کر سکتے ہیں نہیں کریں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو ہمارے عید کی نماز میں شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان کو کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے, ان کے لیے عید کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی قربانی کر سکتا ہے اور نہیں کرتا ہے تو پھر آنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ عید کے ثواب میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.